واقعات تصویر ہو رہے ہیں کہ قیصر روم نے وہ زمانہ خلافت ثانیہ ہے اور وہاں سے اس نے اعتراض کیا کہ آپ لوگ بڑا ہمارے مذہب سے الگ جانا چاہتے ہیں، تو جب سمجھے آپ کہ ہمارے کیلنڈر سے الگ رہ کے اپنا کیلنڈر ایجاد کر لیے، آپ ہمارے کیلنڈر میں کیوں چلتے ہو؟ سب لاجواب ہو گئے، واقعی بات تو ٹھیک ہے، ہم کیا کریں؟ آخر میں سب نے طے کیا بھائی اس کا جواب کیا ہو، ایک ہی در تھا مشکل حل کرنے کے لیے، ایک ہی دروازہ مشکل حل کرنے کے لیے تھا، مولا آپ ہی فرمائیے اس مشکل کا حل کیا ہے؟ صاحب عزائم نے لکھا، اوروں نے بھی لکھا ہے اس کو بہت سے لوگوں نے، کہ علی نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہم کو عیسوی کیلنڈر کی، ہم اپنا کیلنڈر خود ایجاد کریں گے اور اسی پر حکومتی حساب، دنیاوی حساب بنا کریں گے۔ اس کے لیے مولا نے سن ہجرت سے یہ اپنا ہجری کیلنڈر جس کو شروع کرنا چاہا، سب نے اسے قبول کیا، منظور کیا۔ آج جو آپ کا یہ ہجری کیلنڈر ہے یہ علی کا دیا ہوا ہے، صلوات محمد و آل محمد پر۔ بہت جلدی باتیں تمام کروں اس لیے کہ بات کی مجلس کا بھی خیال ہے اور میں اسی حساب سے بات کروں گا۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہجری کیلنڈر مولا نے دیا، تو میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ آج یہ سارا مجمع جانتا ہے کہ ہر فگر، ہر عدد ایک منزل ایسی آتی ہے جہاں وہ اپنی منزل کمال پر پہنچتی ہے، اور اس لیے اس منزل کمال کو، اس موڑ کو یاد رکھا جاتا ہے۔ کیلنڈرز ہماری تاریخ میں بہت سے حضرت آدم کے وقت سے لے کے، لیکن توریت سے پہلے کوئی کیلنڈر نہیں ہے، خالی ایک طریقہ ایجاد کیا گیا کہ جناب آدم کا حبوط، میں اس کو بہت تفصیل سے کبھی آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں۔ حبوط آدم، حضرت آدم جنت سے آئے، کیلنڈر شروع ہوا۔ حضرت نوح، طوفان آیا، طوفان نوح، کیلنڈر کا دوسرا موڑ آیا۔ حضرت ابراہیم، کیلنڈر کا تیسرا موڑ۔ حضرت موسیٰ، چوتھا موڑ۔ اسی طرح سے پھر بعد میں یہ بادشاہوں کے ذریعے سے تاریخ جوڑی جانے لگی کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب جناب عزیر، اور اسی طریقے سے اصحاب کہف، کلیوپٹرا، اگسٹس، دارا، سکندر، یہ الگ الگ بڑی بڑی لڑائیاں، جنگیں، الیگزینڈر دی گریٹ، اس زمانے کے واقعات کو سامنے رکھ کے کیلنڈر۔ اچھا یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب سکندر اور دارا کی لڑائی۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب اگسٹس اور کلیوپٹرا کی لڑائی۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب ابرہا نے حملہ کیا، مگر 1 سال سے زیادہ وہ کیلنڈر نہیں چلا۔ حضرت عیسیٰ، کیلنڈر۔ تو اسی طریقے سے یہ کیلنڈر چل رہے تھے، لیکن کوئی آپ کا ہجری کیلنڈر نہیں تھا۔ آج اگر علی نے ہجری کیلنڈر نہ دیا ہوتا تو ہم ادھر ادھر بغلے جھانک رہے ہوتے، کبھی سبھی کیلنڈر دیکھتے اور کبھی کسی اور کا کیلنڈر دیکھتے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ یعنی میں سادی لفظوں میں ایک بات کہہ دوں کہ اس کو یاد رکھنا کہ کیلنڈر میں بھی اگر محتاج ہے عالم اسلام تو علی کا، ورنہ غیروں کے محتاج ہوتے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ تانو طنز میں نہیں کہتا، ہاں ذرا کچھ ہنسنے ہنسانے کے لیے کہہ دوں، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے علی کو دیکھو۔ اور پھر جب معراج، ہر بات کی ہے کہ یہ 100 ایک فگر، 1000 ایک فگر، لاکھ ایک فگر، کروڑ ایک فگر، تو ہر ایک معراج آتی ہے جگہ فگر کی بھی، اس حساب سے ہم اپنا حساب بناتے ہیں۔ میں آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے ہوگی؟ 425 روپے ہیں۔ اچھا اب کہہ دوں گا جی 500، 5 کی فگر ہو گئی، تو ایک کمپلیٹ جہاں فگر ہو جاتی ہے اس کو سینکڑا کہیں گے، 1000 کہیں گے نا۔ ہم اپنا حساب دنیا کا بغیر کیلنڈر کے نہیں بنا سکتے، بغیر کیلنڈر، تاریخ، تقویم کے ہم اپنا حساب دنیا کا نہیں بنا سکتے۔ دوستو عزیزو، علی نے پوری اسلامی حکومت کو کیلنڈر بنا کر دے دیا، اب اس کے ذریعے اپنا دنیاوی انتظام کرو، حکومتی انتظام کرو، حسابات لکھو۔ یہ تو یاد کرو کب دیا؟ جس وقت دیا اس وقت سے علی نے سب کو اس بات کا پابند بنا دیا۔ اب یہیں سے پہچان لو، جب ہمارے بغیر دنیا کا حساب نہیں کر سکتے تو آخرت کا حساب کیا کرو گے؟ صلوات محمد علیہ۔
سب مل کر صلوات محمد علیہ وسلم.